پھر فرمانے لگے اے عمر، اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، میری موجودگی میں آئے، خدا کی قسم وہ بھی اس تورات کو چھوڑ دے گا، صرف اور صرف قرآن کی اتباع کرے گا۔ اس کا دین منسوخ ہو چکا ہے، سب کچھ منسوخ، اب صرف قرآن کی اتباع ہوگا۔ کس بنیاد پہ عیسائی اپنے مذہب کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں؟ کس بنیاد پہ یہودی اپنی مذہب کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں اور دعوت ہمیں دیتے ہیں کہ یہودیت قبول کرو؟ یا دیگر مذاہب والے کس بنیاد پر ہمیں دعوت دیتے، ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ ہمارے مذہب قبول کرو، ہماری پیغمبر ہی کو پیغمبر سمجھو؟ کس بنیاد؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں، کتابیں منسوخ ہیں، کچھ بھی باقی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی نبی کوئی رسول آئے اور وہ اپنی نبوت نہیں چلا سکتے، اسے لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مرتد، زندیق، غلام قادیانی، بدبخت، وہ سیدھے سادے مسلمانوں سے ایک دفعہ ایک واقعہ چھوٹا سا پیش آیا کہ میں سوات کے گاؤں میں تھا، عشاء کے بعد ایک جگہ پروگرام تھا، پروگرام ہونے کے بعد ہم کانے پر بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ لوگ آئے۔ یہ فتح پور ایک علاقہ آتا ہے مدین کے قریب، وہاں سے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کراچی سے آئی ہے، تبلیغی ساتھی ہیں، کراچی کے احباب ہیں، سب کے سب آگے جانا چاہتے ہیں، مدین کالام کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کی تشکیل ہے، لیکن فتح پور پر ان کو روک دیا گیا۔ روکنے والے کون تھے؟ یہ ہمارے پاک فوج کے افسران تھے۔ انہوں نے کہا آگے اجازت نہیں ہے تمہیں جانے کی، اس لیے کہ تم جس دین کو پھیلا رہے ہو تمہارا دین غلط ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی کو مانتے ہو، جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے قائل نہیں ہیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں وہ بدبخت؟ کہتے وہ کہتے ہیں کہ تم تبلیغی جماعت والے، تمہارے علماء، تمہارے مدرسے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آمد کو مانتے ہیں، جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے قائل نہیں ہیں۔ اوہ میرے کان کھڑے۔ میں نے کہا یہ بدبخت مرزائی ہے، قادیانی ہے یہ بدبخت۔ اس قسم کی باتیں سیدھے سادے مسلمان، وہ سیدھے سادے تبلیغی حضرات تھے، زیادہ باتیں وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ جو 6 باتوں کے اندر رہتے تھے اور 6 باتوں سے باہر وہ نہیں جاتے تھے۔ اب اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ساتھیوں سے میں نے کہا وہ مولانا اصغر صاحب تھے، وہ تھا کوئی اور ساتھی تھے، ہم نے کہا چلتے میں بات کرتا ہوں۔ یہ تو وہ کوئی کیپٹن تھا فوج کا۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، کیوں اس جماعت کو روکی؟ کراچی جانے والی کو، یہ کراچی سے آئے ہیں مدین کی طرف جانا چاہ، آپ نے کیوں روکا ہے؟ کہا تم سب کے سب کافر لوگ ہو۔ میں نے کہا مرزائی تو نہیں ہو تم، قادیانی تو نہیں؟ کہتے بل الحمدللہ میں احمدی ہوں۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا لعنت ہو تم پہ اور تمہارے احمدیت پر لعنت ہو۔ میں نے کہا تم ہم سے کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے نبی تو تم نے مانا ہے، غلام قادیانی بدبخت کو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہو، ہم تو قائل ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل نہیں ہو؟ تم کہتے ہو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کسی اور نبی کی آمد کی تم قائل ہو، ہم نہیں۔ میں نے کہا بدبخت کے بچے، ان سیدھے سادے مسلمانوں کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے آئیں گے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت آ چکی ہے، بس وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب جو قرب قیامت میں آئیں گے بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے آئیں گے، بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے آئیں گے، نہ کہ بحیثیت کسی نبی رسول کے آئیں گے۔ یاد رکھیں، غلام احمد قادیانی کی ذریت سیدھے سادے مسلمانوں کو اس طریقے سے ورغلا لیتے، ہمارے مسلمان حق کا بکرے جاتے۔
بھئی علماء ختم نبوت سے تو تعلق کوئی رکھتا نہیں، کم از کم یہ بنیادی اسباق تو پڑھ لیتے کہ یہ بدبخت کہتے کیا ہے، ہم کیسے جواب کریں۔ ان کا ہر شخص پڑھے لکھے ہے، کچھ نہ کچھ یاد کیے ہیں، وہ ہمارے سیدھے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کر۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر بن کر آئے ہیں، آخری رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ دین اسلام آخری دین ہے، یہ قرآن آخری اللہ کی الہامی کتاب ہے، نہ اس کے بعد کسی الہامی کتاب نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی اور امت نے آنا ہے۔ بس دین بھی ختم، بس دین یہ الاسلام، یہ آخری دین ہے جو قیامت تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست